سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بہت جلد میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کے تذکرے میں سے کچھ۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے جمایا اس کو زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دی اس کو ہر قسم کی چیز اور سبب۔ سورۃ الکہف کے اس 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ذو القرنین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کافروں اور مشرکوں کے اور ان یہودیوں کے سوال کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے، ایک موقع پر خود مدینہ منورہ کے یہودیوں نے یا اہل مکہ نے ان سے پوچھ کر نضر ابن حارث کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ ایسی کون سی باتیں ان سے پوچھیں کہ جن کا یہ جواب نہ دے سکے۔ تو خود یہودیوں نے سوال کیا یا مشرکوں اور اہل مکہ کے ذریعے سے سوال کیا گیا۔ 3 چیزوں کے متعلق پوچھا گیا۔ پہلی چیز، روح کیا چیز ہے؟ اس کا جواب آپ اس سے پچھلی سورت کے آخر میں، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں سماعت فرما چکے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف، وہ غار میں جانے والے لوگ کون تھے، ان کا عقیدہ نظریہ کیا تھا، ان کا معاملہ کیا ہوا۔ اسی نسبت سے یہ سورت کہف نازل ہوئی اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا۔ تیسرا سوال یہی تھا کہ ذو القرنین کون تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ اس تیسرے اور آخری سوال کا تذکرہ یہاں اللہ پاک نے اس سورت مبارکہ کے آخر سے پہلے والے رکوع میں کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے مراد یہی اہل مکہ یا پھر مدینہ منورہ کے یہودی جو بھی سوال کرنے والے تھے۔ عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ ذو القرنین کون تھا، کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم نے، جیسا کہ قرآن کریم کا اسلوب اور انداز ہے، شخصیت کے تمام پہلوؤں کو بیان نہیں کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا نام کیا تھا، اس کا زمانہ کون سا تھا، اس کا علاقہ کون سا تھا، ان میں سے کوئی بھی چیز قرآن کریم نے تفصیل سے بیان نہیں کی۔ ہاں یہ بیان کیا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس کے 3 سفر ہوئے، اس نے مشرق، مغرب اور شمال کی طرف سفر کیا، علاقوں کو فتح کیا۔ یہ اس کے تذکرے اللہ پاک نے کیے کہ یہ کام اس نے کیے ہیں اور انہی پہ اکتفا کیا گیا۔ اس لیے
اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ تفتیش اور کود گرید میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے متعلق آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ ذوالقرنین کے متعلق کیا جانتے ہو، وہاں ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی بجائے صرف مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ ذوالقرنین کون تھا اور کس زمانے کا تھا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس نام کے متعدد لوگ دنیا میں مشہور ہوئے، کئی لوگ مشہور ہوئے ہیں ذوالقرنین نام کے، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ جتنے مشہور ہوئے ہیں سب کا لقب سکندر تھا، سب کا ہی لقب سکندر تھا، سکندر ذوالقرنین۔ اس لیے بہت سارے حضرات کو یہ مغالطہ بھی لگ گیا کہ یہ جو مشہور سکندر بادشاہ ہے، جس کا دارا سے مقابلہ ہوا، جس کا وزیر ارسطو تھا، افلاطون کا شاگرد، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرا، اور اس نے سکندریہ کے نام سے اپنے نام پر ایک شہر بھی آباد کیا۔ بہت سارے حضرات کو یہ مغالطہ لگا کہ شاید یہ اسی ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کو غلط قرار دیا ہے، شدید مغالطہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ذوالقرنین، یہ سکندر جو تھا، یہ آتش پرست اور مشرک تھا، اور جس سکندر کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، جس ذوالقرنین کا ذکر یہاں پہ ہے، یہ ذوالقرنین نیک اور صالح آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے نبی ہونے میں اختلاف ہے کہ نبی تھا یا نہیں تھا، بعض حضرات نے تو نبی بھی قرار دیا ہے، لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ ایک نیک صالح انسان تھا۔ اور پھر یہ کون تھا، اس کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، لیکن دو رائے مشہور ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے۔ اس سکندر ذوالقرنین سے بھی، جو ارسطو جس کا خلیفہ تھا، جو آتش پرست اور مشرک تھا، جس نے سکندریہ شہر آباد کیا، اس سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے یہ ذوالقرنین گزرا، اور اس ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج بھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ملاقات بھی ہوئی، اور یہی وہ انسان ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے، پوری دنیا پہ جن کی حکومت تھی، وہ 4 بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں، 2 صاحب ایمان ہیں۔ جو 2 صاحب ایمان ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی حکومت اور بادشاہت عطا کی، اور انہوں نے خود مانگی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اور دوسرے جو صاحب ایمان بادشاہ جن کی حکومت پوری دنیا پہ ہوئی، وہ یہی ذوالقرنین ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اور جو 2 کافر بادشاہ جن کے پاس پوری دنیا کا اقتدار ان کو حاصل ہوا، ان میں سے ایک نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہی، اور دوسرا بخت نصر ہے، بخت نصر جس نے ابتداءً پہلی دفعہ ان یہودیوں کو تہس نہس کیا تھا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ گزر چکا۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہے، یہ ذوالقرنین
وہ ہے جس نے یہودیوں کو بخت نصر کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ بخت نصر آیا، اس نے یہودیوں کو تہس نہس کیا، 70,000 سے زیادہ یہودی قتل کیے اور اتنے ہی قیدی بنائے، بہت ان کی لوٹ مار کی، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور ان کو شہروں سے بالکل بے دخل کر دیا۔ ایک عذاب کی شکل میں وہ ان پہ مسلط ہوا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ ہم نے ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے، اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، جو سخت لڑائی والے تھے اور وہ ان کے گھروں کے بیچ میں گھس گئے۔ یہ وہ بخت نصر کا ایک عذاب تھا، ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اعمال ماہ بصورت نادر گرفت، کسی زمانے میں کوئی نادر نام کا ظالم بادشاہ گزرا ہے تو اس زمانے کے کسی بزرگ نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ نادر نہیں ہے، یہ ظالم بادشاہ نہیں ہے، یہ اعمال ماہ بصورت نادر گرفت، ہماری کرتوتیں ہیں جنہوں نے ہمیں نادر کی صورت میں گرفتار کر لیا، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ تو بخت نصر ان پہ مسلط ہوا، اس نے تہس نہس کیا، پھر اس سے نجات دلانے کے لیے یہ ذوالقرنین آیا تھا جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس نے پھر بخت نصر کا مقابلہ کیا، اس کو ختم کیا اور اس سے ان کے سارے علاقے بھی چھڑوائے، بیت المقدس بھی حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ ان کی جگہوں پہ آباد کیا۔ اور چونکہ اس زمانے کا صحیح دین یہی تھا اس لیے یہ صاحب دین سمجھا گیا، اور یہودی اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کے متعلق سوال بھی کیا تھا۔ تو قرآن کریم کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ یہی ذوالقرنین اس سے مراد ہے، کیونکہ یہودی اسی کو اچھا سمجھتے تھے اور اسی کے متعلق سوال کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کوئی بھی ہو، قرآن پاک نے اس کا بس اتنا ہی تذکرہ کیا کہ یہ ایسا بادشاہ تھا جس نے دنیا پہ اللہ کا نظام چلایا تھا، عدل اور انصاف والا نظام چلایا تھا۔ تو یہ بات اتنی بتائی گئی اور جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے بھی اس سے آگے نہیں پوچھا، وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ قرآن کریم میں اتنا ہی تذکرہ ہوا اور سیرت میں کہیں نہیں کہ یہودیوں نے کہا جی آپ نے پورا جواب تو دیا نہیں، آپ نے ان کی حقیقت تو بتائی نہیں، آپ نے ان کا علاقہ یا زمانہ تو بتایا نہیں۔ وہ بھی اس جواب سے مطمئن ہو گئے کہ جواب مکمل ہو گیا، اس لیے اس سے زیادہ ضرورت ہمیں بھی اس کی تحقیق میں لگنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں، قرن عربی زبان کے اندر زمانے کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہو اور پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہو، یعنی سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہاں قرن کا معنی زمانہ ہے۔ اسی طرح قرن عربی زبان میں سینگ کو بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس کا مفہوم ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت میں نماز نہ پڑھو، سجدہ نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، یہاں لفظ قرن کا ہے، قرنین شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور وہیں پہ غروب ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید شیطان کو سجدہ ہو رہا ہے اس لیے اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہاں قرن سینگ کے معنی میں ہے۔ اس کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض حضرات نے تو فرمایا کہ اس نے بڑی طویل زندگی پائی، 2 صدیوں کو اس نے دیکھا، 2 زمانوں کو اس نے دیکھا، 2 نسلیں بدل گئیں اس کی زندگی میں، اس لیے اس کو قرنین کہا جاتا ہے، 2 زمانوں والا، 2 صدیوں والا، 2 طویل ترین عرصے والا۔
بعض رات فرماتے ہیں کہ اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور وہ 2 حصوں میں تھے، لمبی زلفیں تھی 2 حصوں میں تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ واقعتاً اس کے سر پہ 2 نشان تھے سینگ جیسے، اس لیے عربی زبان میں قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، تو اس کو کہا گیا کہ یہ ذوالقرنین ہے 2 سینگوں والا۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ قرن سے مراد علاقہ ہے، 2 علاقوں میں گیا، چونکہ اس نے مشرق کو بھی فتح کیا مغرب کو بھی فتح کیا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ 2 علاقوں والا 2 قرنوں والا ہے۔ اور بعض رات نے لکھا ہے کہ اس نے فارس اور روم کو یکجا کر دیا، فارس اور روم جو الگ الگ ملک تھے ان کو ایک جگہ پہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ 2 سلطنتوں والا ہے، 2 بادشاہتوں والا ہے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ تسمیہ ہو، قرآن کریم نے اس سے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، بس صرف بتا دیا کہ وہ ذوالقرنین تھا۔ اس کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ میں سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں اس کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے کروں گا۔ اس لفظ سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں پوری تفصیل اور تحقیق نہیں بتائی جائے گی۔ منہ ذکرہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا سأتلو ذکرہ، میں اس کا تذکرہ کروں گا، مکمل تذکرے کا وعدہ نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا منہ ذکرہ، اس کے تذکرے میں سے کچھ حصہ میں بیان کروں گا۔ چنانچہ جو ضروری تھا وہ بیان کر دیا گیا، جو غیر ضروری تھا اس سے بحث ہی نہیں کی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں اس کو قدرت دی تھی، اس کو زمین میں ہم نے جمایا تھا۔ مکننا تمکین سے ہے کسی کو اقتدار مل جانا، کسی کا زمین کے اندر قبضہ ہو جانا، اس کو تمکین کہا جاتا ہے۔ انا مکننا لہو، ہم نے اس کو زمین میں جمایا، ہم نے زمین میں اس کو قرار دیا، ہم نے زمین میں اس کو اقتدار دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر چیز کا سبب اس کو عطا کیا۔ سبب علماء فرماتے ہیں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصود کو حاصل کر لے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد کو پا لے، اس کو کہا جاتا ہے سبب۔ اب کسی نے سفر کرنا ہو، گاڑی سبب ہے، گاڑی موجود ہو، پیٹرول کے پیسے پاس ہوں، یہ سبب ہے۔ کسی نے لڑائی لڑنی ہے، اسلحے کا پاس ہونا، یہ سبب ہے۔ کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے، پیسے سے اس کی چیز خریدی جائے گی، یہ ذریعہ ہے، یہ اس کا سبب ہے۔ تو جس سے مقصد حاصل ہو اس کو سبب کہا جا سکتا ہے۔ یہ سامان بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح علم اور تجربہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ علم اور تجربہ بھی ایک سبب ہے مقصود تک پہنچنے کا۔ تو من کل شیء سببا کا معنی ہے کہ ہم نے اس کو ہر طرح کے اسباب اور سامان فراہم کیے۔ اس ہر طرح سے مراد یہ نہیں کہ پوری کائنات اس کو دے دی، ہر طرح سے مراد یہ ہے کہ بادشاہت اور اقتدار کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے اس کو مہیا کر دی۔ یعنی بادشاہتوں کے لیے اور اپنا نظام چلانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت تھی وہ سارے اسباب ہم نے اس کو مہیا کر دیے۔ پھر اس کے بعد اس نے 3 سفر کیے، ان سفروں کا احوال اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا